اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ یہ قرآن رحمان و رحیم خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں عربی زبان کے قرآن کی صورت میں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی ہے، بس وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ یعنی خدا بس ایک ہی الہ ہے، تو تم سیدھے اسی طرف رخ رکھو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ اور بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ قیامت کے منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں تمام طلبگاروں کی ضرورت کے برابر 4 دن کی مدت میں صحیح انداز سے سامان معیشت مہیا کر دیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ پس اس یعنی اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے معاملہ کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت بخشی اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ اس خدا کی منصوبہ بندی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ بس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں اس آسمانی کڑک سے ڈرا دیا ہے جو عاد والی کڑک کی مانند ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو ہماری طرف فرشتے نازل کرتا، لہٰذا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ سو قوم عاد نے زمین میں ناحق سرکشی کی اور کہا کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اور نہ یہ سوچا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بڑھ کر طاقتور ہے؟ وہ ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، سو ہم نے ان پر خاص منحوس دنوں میں تیز و تند یعنی طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں زندگانی دنیا میں ذلت آمیز عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ رہے سمود، ہم نے ان کی رہنمائی کی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن یعنی گمراہی کو ترجیح دی، پس ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور ہماری نافرمانی سے ڈرتے تھے۔